ألف لام ميم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ کلمہ رحمان اور رحیم جب میں پڑھا رہا تھا تو اس کے لفظی معنوں کے اندر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. اسی کو ذرا ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ سب تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، بلکہ اسی ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک، آقا اور شہنشاہ ہے، جو فرما روا ہے، جو منظم اور مدبر ہے، اور جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. الرحمن الرحیم، ساری کی ساری تعریفیں، ساری مربوبیتیں اور ساری تاثیریں اسی ذات کے لیے ہیں جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، جس کا رحم حدوں سے نکل نکل کر آتا ہے، جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آتا ہے. یاد آیا کہ فعلان کے وزن پہ ہے یہ کلمہ رحمان، اور جتنے کلمات فعلان کے وزن پہ آتے ہیں اس کے اندر یہ بات قدر مشترک ہو جاتی ہے کہ وہ چیز، وہ صفت جوش، قوت اور ولولے سے آتی ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہاں تو کہا گیا الرحمن الرحیم، رحیم کا کلمہ بھی فعیلن کے وزن پر، جس کے اندر دو باتیں قدر مشترک ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ صفت موصوف کی ذاتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ صفت موصوف کی ازل سے ابد ابد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی ایسی ہستی کی تعریفیں کیوں نہ کریں جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کے آتا ہے. عرب چونکہ اس کا اولی مخاطب تھا، وہ فصاحت اور بلاغت کا اس وقت کا امام تھا، اس نے دیکھا فوری طور پہ کہ یہ تو جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے رحم، تو ڈر گیا کہیں اس کا رحم رک تو نہیں جائے گا، کیونکہ جتنی چیزیں جوش، قوت اور ولولے سے آتی ہیں، طوفان اور طغیان اپنی طوفانیاں اور طغیانیاں دکھا کر رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں، واپس ندی نالے میں چلے جاتے ہیں، تو کیا اللہ کا رحم بھی رک جائے گا؟ اس لیے فوری طور پہ اگلا جملہ ساتھ یہ کہہ دیا الرحیم. اس کلمے نے یہ بتا دیا کہ نہیں، اللہ کا رحم ازل سے ابد ابد ہے. میں اس قابل نہ صحیح کہ مجھ پر اللہ رحم فرمائے، لیکن اللہ نے رحم تو اپنی جناب کے حوالے سے کرنا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے کرنا ہے. اللہ کا رحم تو سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کلمہ جتنی قوت اور محبت لے کر آیا ہے، اس بات میں انسان مغالطے میں پڑ سکتا ہے کہ میں جو بھی کروں اللہ مجھ پر رحم فرمائیں گے فعلان کے وزن پر اور فعلان کے وزن پر، تو رحمان ہو جائے گا وہ تو ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل نکل کر آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آتا ہے. اس کا رحم تو اس کی ذات کی وجہ سے ہے، اس کا رحم تو ازل سے ابد ہے، ابد ابد ہے. تو پھر آدمی سوچتا کہ اچھا میں نے اگر غلطیاں بھی کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ مجھے معاف کر دے گا. ہاں معاف تو کر دے گا، لیکن معافی مانگنے والے کے لیے اگلا جملہ اس مغالطے کو ختم کرنے کے لیے ہے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے. ایک دن ایسا آنا ہے کہ ساری دنیا نے جو پہلے مر گئے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل آئیں گے، اور کشاں کشاں وہ میدان کے اندر کٹھے ہو جائیں گے. اور ایک روایت کے مطابق وہ میدان حشر یہی عرفات کا میدان ہے. یہاں پر لوگ کٹھے ہو جائیں گے، یہاں پر نظام عدل قائم ہوگا، یہاں اللہ جل شانہ جلوہ افروز ہوں گے اور
نیکیوں کے اور برائیوں کے انسانوں کے وہ سارے حسابات لائے جائیں گے. جس کے پلڑے نیکیوں کے بھاری ہوں گے وہ جنتوں کی طرف جانے کا اسے انعام ملتا جائے گا, اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کو دوزخ میں جگہ الاٹ ہوتی جائے گی, وہ ادھر چلتا جائے گا. یہ ایک دن آنے والا ہے, اس دن کا مالک صرف اللہ. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھول کھول کر بتائی تھی تاکہ معاشرے کے اندر نیکیاں پنپ سکے اور برائیوں کو روکا جا سکے, اچھائیوں کو قائم کیا جا سکے اور برائیوں کو ختم کیا جا سکے. یہ خواہش آج بھی ہر آدمی کے دل میں, جس کے سینے میں کوئی دل موجود ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے, وہ چاہتا ہے, وہ حساس بھی ہے, وہ چاہتا ہے کہ برائیاں ختم ہو جائیں اور نیکیاں پھیل جائیں. ان نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کے لیے جس طرح میں اور آپ سوچتے ہیں میں نہیں, دنیا کا ہر شخص وہ جو نیک ہے اور جو صالح ہے وہ سوچتا, حتیٰ کہ مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی سوچتے ہیں. امریکہ میں پچھلی دہائی میں ایک کانگریس ہوئی تھی, دنیا بھر کے دانشور آئے اور انہوں نے اپنے مقالے پڑھے اور کچھ سفارشات پیش کی کہ کرپشن کو, برائی کو, بے حیائی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. پریشان ہے دنیا کہ کس طرح اس کو ختم کیا جائے. اس پریشانی کے حل کے لیے اس کانفرنس نے چند تجاویز دی. وہ تجاویز پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی تجویز انہوں نے یہ دی کہ اگر کسی جگہ پر علم عام ہو جائے, جہالت ختم ہو جائے, تو علم کی روشنی کی وجہ سے جرائم کم ہو جائیں گے. اور یہ بات بڑی دل کو لگتی. جرائم تو اندھیروں, ظلمات اور جہالتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ علم عام کر دیا جائے تو وہاں پہ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ جرائم کم ہو جائے, برائیاں کم ہو جائیں. دوسری تجویز انہوں نے یہ کی کہ اگر علم تو ہو لیکن مالی طور پہ کچھ لوگ بہت کمزور اور مالی طور پر کچھ لوگ بہت ہی طاقتور ہوں, کچھ لوگوں کے تو کتے بھی اعلیٰ غذا کھاتے ہوں اور کچھ لوگوں کو پینے کے لیے پانی بھی صاف نصیب نہ ہوتا ہو, ان کے بچے بیمار ہو جائیں تو وہ علاج نہ کروا سکتے ہوں, تو ایسی صورت میں بھی جرائم جنم لیتے ہیں. پھر وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چھیننے کے انداز کبھی ڈکیتی کی صورت میں ہوتے ہیں, کبھی چوری کی صورت میں ہوتے ہیں, کبھی رشوت کی صورت میں ہوتے ہیں, کبھی کمیشن لینے کی صورت میں ہوتے ہیں. اور اس طرح وائٹ کالر کرائمز بھی اور اسٹریٹ کرائمز بھی بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرہ بدامنی, بے حیائی کا شکار ہو جاتا ہے. پیسے کمانے کے لیے بے شمار حربے استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں طاقت, دھونس, دھاندلی بھی, جس میں فراڈ بھی اور جس میں بے حیائی بھی شامل ہے. ان سے اگر بچنا ہے تو پیسے کی تقسیم کو بھی منصفانہ بنانا ہوگا, غریب آدمی کو بھی زندگی گزارنے کا حق دینا ہوگا, اس کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو انہوں نے دوسری تجویز یہ پیش کی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی لوگوں کو آسودگی ملنی چاہیے. جب یہ آسودگی ہوگی تو پھر وہ جو چھین کر اپنے بچوں کے پیٹ پالنا چاہتا ہے, جو فراڈ کے ذریعے اور رشوتوں کے ذریعے پالنا چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے گا. وہ اپنی کمائی خود کما کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے گا. یہ دونوں باتیں بنیادی طور پہ علم بھی ایک طاقت کا نام ہے, دولت بھی ایک طاقت کا نام ہے. دو طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تو انسان بسا اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ انسان کو اور بھی دو آتشا کر دیتی ہیں, خطرناک کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں طاقت انسان کے اندر ہو تو وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ طاقت ہو تو انسان اپنا کندھا مار کے دوسروں کو آگے بڑھ جاتا ہے.
یہ کندھا مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ پیسے بھی ہوں، علم بھی ہو، تو دو طاقتوں کی وجہ سے کبھی برائیاں اور جنم لیتی ہیں. اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لازم ہے کہ ایک انتظامیہ ایسی ہو، کوئی پولیس ایسی ہو جو اس طرح اپنی طاقت کی بنیاد پر جو لوگوں کے ساتھ چھینا جھپٹی کرنا چاہتے ہوں ان کو روکنے والی بھی تو ہو. اور یہ بڑی ویجیلنٹ ہونی چاہیے. اس کے پاس پورے اختیارات ہونے چاہیے. انتظامیہ ایسی ہو، وہ پولیس ایسی ہو، وہ احتسابی قوت ایسی ہو کہ جو غلط حرکت کرے، اپنی حدود سے باہر نکلنے لگے، فوراً اس کو جا کے پکڑ لے. اور کبھی اگر اس پولیس کو بشتر مہار چھوڑ دیا جائے، ایسا ہوتا ہے کہ پھر ظلم کے نئے ابواب کھل جاتے ہیں جب تک ایک اوپر عدالت نہ ہو. چوتھی سفارش یہ تھی کہ ایک عدالت بھی ہونی چاہیے جو مقدمات کو سنے اور سننے کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ مجرم کو کیا سزا دینی ہے، یہ مجرم ہے بھی کہ نہیں. پولیس ایسے تو نہیں پکڑ کے لے آئی، اس کا فیصلہ بھی عدالت کو کرنا ہے. پھر عدالت کے ہاتھ میں بھی نہیں دیتے. عدالت کو پھر کہتے ہیں کہ عدالت تم یہ فیصلہ کرو کہ کون مجرم ہے اور کون بری ہے. جس نے جرم کیا اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے اسے بھی ماپ کر بتا دو. پھر وہ حکومت کو دیتے ہیں، وہ اپنی انتظامیہ کے ذریعے اس کو سزا دے دیتی ہے، جس سے جرائم کم ہو جاتے ہیں. لیکن جس ملک کے اندر، آخری بات انہوں نے یہ کہی، جس ملک کے اندر حکومتیں کمزور ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریٹرز لگاتی ہیں تاکہ اپنی حکومت کو بچا سکے. وہ اپنی مرضی کے عدالت کے ججز خریدتی ہے اور ان کو لگاتی ہے تاکہ اپنی مرضی کے وہ فیصلے کروا سکے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کسی وقت بھی ہمیں ہٹایا جا سکتا ہے. تو ایسی حکومت ہو جس کو اس بات کا بھی خطرہ نہ ہو، مضبوط بنیادوں پر ہو، تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے عدالتیں ٹھیک کام کریں گی اور ان کے تحت انتظامیہ ٹھیک کام کرے گی. اور جب لوگوں کے پاس مال بھی ہوگا اور علم بھی ہوگا اور چیک اینڈ بیلنس کا اوپر کا نظام بھی موجود ہوگا اور اس کو واچ کرنے کے لیے اوپر حکومت مضبوط موجود ہوگی، تو پھر اس بات کا امکان کیا جا سکتا ہے اور اس بات کا اظہار ہو سکتا ہے کہ وہاں پر برائی، بے حیائی نہ رہے، وہاں پر نیکی پنپ سکے، اچھائیاں دم بھر سکے. ممکن ہے اس کا. حضرات آپ کہتے ہوں گے جس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں تو واقعی امن ہو گیا ہوگا. تو یورپ سارا دیکھ لیجئے، خود امریکہ جس کے اندر یہ پروگرام ہو رہا تھا، کیا وہ علم کی کون سی شک ہے جس کے اندر انہوں نے کمال حاصل نہیں کر لیا؟ ہمارے بچے بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی یونیورسٹیوں سے کوئی ڈگری مل جائے. بڑے علم کے اندر آگے چلے گئے، علم کو انہوں نے بہت پھیلا دیا، انہوں نے کمندیں اوپر تک ڈال دیں، چاند ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں. علم کے اندر تو بہت آگے نکل گئے ہیں. اور تو اور آپ شاید حیران ہوں کہ عربی زبان کے اندر پی ایچ ڈی جو سب سے مضبوط مانی جاتی ہے وہ فرانس کی. انہوں نے ہر علم کے اندر بہت ترقیاں کر لی اور مالی اعتبار سے تو ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، اتنے ڈالرز ہو گئے ہیں کہ اپنے ملک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد وہ باہر کی دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے انہیں امداد کرتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا باہر شرارتیں کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے ہیں. باہر کے ممالک میں آگ لگانے کے لیے بھی ان کے پاس بہت پیسہ ہے. اور پھر اس دنیا میں اوپر کی دنیا کی کمندیں بھی ڈال رہے ہیں، وہ چاند اور مریخ پر پہنچنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں. سیٹلائٹ کا ان کا اپنا نظام بن گیا ہے. ان کے پاس پولیس بھی ایک ایسی ہے جس کے پاس ایسے آلات ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس لگے ہوئے پین کو اوپر سے اس کا مارکا پڑھ سکتے ہیں کہ کس مارکے کا اور کس کمپنی کا بنا ہوا یہ قلم. آپ کمرے کے اندر بھی کچھ کر رہے ہوں تو آپ کی آواز اور آپ کی پوری تصویر ان کے پاس موجود ہوتی. پچھلے دنوں میں
لیکچر کے لیے جاپان گیا تو وہاں میں نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہاں پولیس کے آدمی تو نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا جناب پولیس کے آدمی یہاں نہیں ہوتے، اس مسجد کے اوپر ایک اینٹینا لگا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ ڈائریکٹ اپنے آفس میں بیٹھ کر آپ کی اس تقریر کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، اور ان کے پاس یہ تقریر ڈائریکٹ ترجمہ ہو کے خود بخود پہنچ جاتی. ایسے آلات موجود ہوں، اور پھر وہ ایسے بھی نہیں کہ چودھری کا بچہ ہے تو اس کو چھوڑ دیتی ہو اور عام آدمی کو پکڑ لیتی ہو. ایسا نہیں. کلنٹن کی اپنی بیٹی وہ شراب پی کے گاڑی تیز چلا رہی تھی، حد رفتار سے بڑھ گئی تو رک کے اسے جرمانہ دینا پڑا، آگے نہیں جا سکی. وہاں پر حالات بھی ایسے. ان کی عدالتوں کے بارے میں بھی انسان مطمئن ہے، کسی شخص نے آج تک ان کی عدالتوں کے اوپر بھی بے ایمانی کا الزام نہیں لگایا. ان کی حکومتوں نے اگر 2 نمبر کے کاروبار کرنے ہوں تو وہ عدالتوں سے کی حدود سے باہر ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں، باہر ان کے لیے جیلیں بناتے ہیں. ان کی حدود کے اندر کوئی غیر قانونی کام بھی حکومتیں نہیں کر سکتی. وہ ان کی عدالتوں کا احتساب کا نظام بھی بڑا مضبوط ہے. اور پھر حکومتوں کا اپنا نظام کہ فلاں تاریخ کو مڈ الیکشن ہوں گے، فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے، وہ یہ شیڈول شروع سے دیا ہوا ہے، اور جیتنے والا جیت جاتا ہے اور ہارنے والا اس کے ساتھ اس کی پالیسیوں کے اندر مدد کرتا ہے. یہ ایک ان کے ہاں نظام چل رہا ہے. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ امریکہ میں تو برائیاں ختم ہو گئی ہوں گی کیونکہ یہ ساری شرائط تو پوری ہوگی. نہیں حضور نہیں. وہاں تو بجلی چلی جائے تو ہزاروں عصمتیں لٹ جاتی، اور وہاں کی تو خود اپنی انتظامیہ امریکی وہ کہہ دیتی ہے کہ رات کو لیٹ اگر باہر نکلنا ہے تو جیب میں چند ڈالر لے کر نکلا کرو، کہ اگر کوئی تمہیں روکے تو خالی جیب دیکھ کر کہیں تمہیں غصے میں گولی نہ مار دے. وہاں تو لٹیروں کا یہ عالم. وہاں کی تو صورتحال یہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر 37 قتل ہوتے ہیں. وہاں قتلوں کی رفتار بھی بہت زیادہ. سارے اکوپمنٹس کے باوجود کیا بے حیائی وہاں پہ ختم ہو سکی؟ کیا منشیات کو وہ روک سکے؟ کیا کوکین اور ہیروئن کو وہ باندھ سکے؟ یہ ساری برائیاں اور بے حیائیاں، اور بے حیائی نے تو اس قدر وہاں پہ پنجے گاڑ لیے ہے کہ اللہ نے بے حیائی کی وجہ سے ان کے اوپر ایڈز کی صورت میں موت مسلط کر دی. لیکن برائیاں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی، دن بدن بڑھتی رہتی. حضرات آئیے میں آپ کو ایک ایسا معاشرہ دکھاتا ہوں جو ان سے بھی گیا گزرا تھا. اس معاشرے میں بھی شراب، جوا، زنا عام ہے، لیکن یہ شراب، زنا اور جوا اس کو بہرحال وہ برائی ہی کہتے ہیں. لیکن میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو شراب زیادہ پینے والے پہ فخر کرتے اس پر شیر کہتے. میں اس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو جوے کے اندر اپنی بیوی ہار جائے اور بیوی دوسروں کے حوالے کر دے، اس پہ فخر کیا جاتا تھا. اپنی ہی بیٹیوں کو جو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی منظم حکومت بھی نہیں. ایک انسان کے قتل پر ہزاروں قتل اس کے بعد ہو جاتے انتقام کی بنیاد پر. اور انسان تو بڑی دور کی بات. داہس اور غبرہ نام کی ایک گھوڑا تھا اور ایک گھوڑی، اس نے دوڑ لگائی. ایک قبیلے کے لوگوں نے اس گھوڑی کو ذرا سا ڈرا دیا جس کی وجہ سے گھوڑی پیچھے رہ گھڑ دوڑ ہار گئے. اس گھڑ دوڑ کے ہارنے پر کہ دشمن نے، دوسرے لوگوں نے اس کو ڈرایا تھا جس کی وجہ سے ہم ہار گئے، 40 سال تک انسانوں کا خون بہاتے رہے. عقلی صورتحال ان کی اس قدر تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے
مٹی سے بت بناتے اور اس کو سجدہ کرتے اور اسی سے اپنی حاجات مانگتے. یہ صورتحال تھی ان کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے اس معاشرے کے اندر انہیں صرف یہی بات بتائی تھی. 13 سال تک 2 نکات کے اوپر ہی گفتگو ہوتی رہی. پہلا توحید تھا اور دوسرا آخرت. کہ لوگوں جو کچھ دنیا میں کرنا ہے ایک دن آئے گا تمہیں اس کے دربار میں جا کے جواب دینا ہے. اگر تم نے کچھ چیزیں اس توحید والے نے اس اللہ نے منع کر دی, اگر تم نے کھا لی تو ایک دن آئے گا کہ تم اس کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے زندہ کر کے دوبارہ. تمہیں بھوک پھر لگے گی اور تمہیں وہ حرام چیزیں کھانے کے بدلے میں سزا کے طور پر خاردار جھاڑیاں دیں گے کھانے کو. وہ بتایا کہ اس دن تمہیں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے. زقوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس پھل کے ایک قطرے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے, کھانے کو وہ زقوم ملے گا, وہ کڑوا پھل ملے گا. تم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اگر پی لیا, یہ نہیں کہ شراب کی بات ہو رہی ہے, وہ چیزیں لینے کے لیے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ قرار دے دی گئی ہوں تمہارے لیے, تم نے رشوت کے ذریعے لے لی, تم نے فراڈ کے ذریعے لے لی, تم نے دھوکہ دہی سے لے لی, اور کسی طریقے سے بھی وہ تم نے لے لی, تو قیامت کے روز اس مال سے تم نے چاہے زمزم خرید کر پیا ہو, وہ حرام ہے. اس کے پینے کی پاداش میں تمہیں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا. تمہیں اس حرام پینے کے بدلے میں دیکھنا خون زخموں کی دھون اور اس کی پیپ پینے کو ملے گی. تم نے اس حرام مال کے ساتھ کوئی لباس خرید لیا, لباس بہت اچھا ہی صحیح, اس دن تمہیں کولتار کا لباس پہنایا جائے گا. کولتار سمجھتے ہیں؟ ایک انسان کو آگ ویسے لگ جائے, دوسرا کولتار کا لباس پہننا ہو, پھر اس کو آگ لگی. تم نے لوگوں کا دل دکھایا, تانے دیے, غیبتیں کی, تکلیفیں دیں, تو کل قیامت کے روز ایک آگ میں تمہارے دل کو جلا دیا جائے گا. سورہ حمازہ نے کہا ہے وہ لمبے لمبے ستونوں میں آگ بند کر دی گئی ہے جو تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی. اور تم نے دنیا میں لوگوں کے دل جلائے, آج تمہارا دل اللہ آگ سے جلائے گا. اور وہ آگ کون سی؟ جس کے بارے میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ پاؤں کے تلوے کو وہ آگ چاٹ لے تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا ہے. وہ ایسی خطرناک آگ ہوگی. وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, وہ آگ اتنی خطرناک آگ کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ٹیمپریچر اور اس کے ٹیمپریچر میں اتنا فرق ہے کہ اس کی ہلکی سی آگ سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں اگر ڈال دیا جائے, آج کی زبان میں اگر عرض کروں تو وہ فرنس ہے. پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کھولتا ہے, فرنس کا درجہ حرارت 1600 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. اس دنیا کی دہتی ہوئی آگ اور اس کی ہلکی سی آگ کا موازنہ کرتے ہوئے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ہلکی سی آگ سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں اگر انسان کو ڈال دیا جائے تو انسان کو اتنی ٹھنڈی لگے یہ آگ کہ اس کے اندر اسے نیند آ جائے. وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی جس کے شعلوں کی آواز گدھے کے بولنے کی آواز جیسی ہو. اس آگ میں ڈالا جائے گا. اور اس طرح اگر تم نے ان کا کہا مان لیا, وہ بدلے کے دن کا مالک اس دن تمہیں خوش ہو جائے گا, انعامات سے نواز دے گا, پیار کرے گا, اپنے بندوں میں شامل کر لے گا, خاص نہریں ان سے نکال کر پھر جنت کے اندر داخل کر دے گا. جنت اس کی ساری نعمتیں مل جائیں گی. اس دن اللہ کہیں گے آج میں بدلے کے دن کا مالک ہوں. تم نے اپنے آپ کو بھی صبر کے ساتھ رکھا
اور حرام چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، کوئی حرام چیز نہیں کھائی تھی. یہ دیکھ، یہ سارے پھل جو لگے ہیں تیرے ہی لیے لگے ہیں، اور اس دن پھل کھانے کے لیے درخت سے توڑنے نہیں پڑیں گے، منڈی نہیں جانا پڑے گا. تو سوچے گا تو ڈالی جھک آئے گی کہ بندے جس دن تو نے صبر کر کے حرام سے کو پیچھے کیا تھا اور صرف حلال پہ اکتفا کیا تھا، اس دن سے اللہ نے مجھے یہاں پیدا کر رکھا ہے، آئے اب مجھے کھا لے، میں تو اسی مقصد کے لیے بنا تھا. اور پھر رسول اللہ ہی نے بتایا ہے کہ وہ پھل ایسے ہوں گے، دنیا میں صرف مشابہت کے لیے اس کے نام بتائے گئے ہیں، لیکن وہ مشابہت نہیں، وہ بہت ہی خوبصورت پھل ہوں گے. وہ پھل اس دنیا کے پھلوں سے بڑے مختلف پھل ہوں گے، اور کھاتے کھاتے انسان کا جی چاہے کہ اس کا مزہ بدل چکا ہو، تو یقین کیجئے ادھر آپ نے چاہا کہ نہیں یہ سنترا تو ہے، اس میں تھوڑی سی کھٹاس اور ہونی چاہیے، ترشی تھوڑی سی اور ہونی چاہیے، یا ترشی کم ہونی چاہیے. آپ کے سوچنے کی دیر ہے کہ وہ ویسا ہو چکا ہوگا جیسا آپ چاہتے. میرے اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے اس کا اہتمام کر رکھا ہے. تم نے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھا تھا، حرام چیزوں کو نہیں دیکھنے دیا، غیر محرموں کی طرف تو نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو خوبصورت حوریں تمہیں مل جائیں گی، بڑی عمدہ حوریں تمہیں نصیب ہو جائیں گی. ان کی خوبصورتی کے بارے میں احادیث کے اندر بہت خوبصورت الفاظ میں تذکرے ملتے. ہاں، لوگ کہیں گے یا اللہ، دنیا میں جن لوگوں نے تیرے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل دے دیا جب وہ ایمان کی حالت میں رہے. بار الہ، حوض کوثر سے ابھی ابھی ہم محمد رسول اللہ کیا تو پانی پی کر آئے، انہیں دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے بھی انہیں دیکھ لیا ہے. اس طرح بڑا ٹائٹل، ہزاروں نشان حیدر اس پہ قربان، یا اللہ اتنا زبردست ٹائٹل ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو اللہ اس دن کہیں گے جاؤ میری نعمتوں کو پانے والوں، آج میں تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تمہیں بھی دیتا ہوں. دور کہیں بیٹھے ہوں گے اقبال، وہ اقبال بھی کہیں گے جب اللہ پوچھیں گے کہ کیوں جنت کے لوگوں ساری نعمتیں مل گئیں، تو اقبال کھڑے ہو کر کہیں گے ہاں سب نعمتیں مل گئیں، رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل بھی نصیب ہو گیا، لیکن بار الہ میں نے تو تجھے بن دیکھے چاہا تھا، بن دیکھے سجدے کیے تھے، آج تجھے دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ ایک سجدہ کروں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اس دن اللہ رویا مبارک بھی دکھا دے، سارے انعامات مل جائیں. آج بدلے کے دن کا میں مالک ہوں. یہ تعلیمات تھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن دی. ان تعلیمات کی بنیاد پر معاشرے کے وہ دہشت گرد لوگ، جوے اور شراب میں ڈوبے ہوئے لوگ، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے ظالم لوگ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. منتشر اور قبیلوں میں بڑے لوگ لوگوں کو حکومتیں کرنے کا فن سکھانے والے ہو گئے، اور جرائم نام کی کوئی چیز ان کے اندر رہی نہیں، برائیاں ختم ہو گئی، ایک خوبصورت معاشرے تشکیل پا گیا. فکر آخرت کی بنیاد پر بدلے کے دن کے مالک کے پاس جانا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. میں خود بھی چونکہ لا کا طالب علم ہوں، جس زمانے میں فائنل کر رہا تھا سعودی عرب میں، اس زمانے میں میں نے کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے جرائم ہوئے تھے ان کی فہرست بناؤں. چند جرائم کے علاوہ کوئی جرم ہمیں مل نہ سکا، یہ کیسے ختم ہو. اور ان جرائم کے اندر ایک تو آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں
ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا. دیکھیں اس زنا کرنے پر نہ پولیس بھیجی گئی، نہ گرفتار کیا گیا، نہ کسی کو کانوں کان خبر ہے. لیکن ایک دن سرکار اپنے دربار میں موجود ہیں تو ایک خاتون آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گھرونا جرم کر بیٹھی ہوں، شادی شدہ ہو کے یہ حرکت کر بیٹھی ہوں، یا رسول اللہ پاک فرما دیجئے. رسول اللہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر تیسری طرف کر لیا، پھر چوتھی طرف کر لیا. 4 اقرار اس نے کر لیے تو کہا اچھا تمہیں سزا دیتے ہیں، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جو پہلے وہ ہو جائے گا تو پھر آنا. جب وہ بچہ ہو گیا تو پھر آ گئے. یا رسول اللہ بڑی مشکل سے اتنے دن گزارے، میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کی بندی ہو کر میں یہ جرم کرتی رہی ہوں تنہائیوں میں. اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا نا جب میں نے وہ جرم کیا ہے. کل قیامت کے روز جو سزا ملے گی اس آگ میں مجھے اللہ ڈال دیا جائے گا. وہ جلد جس نے لذت حاصل کی ہے اس جلد کو تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں آگ میں جلاؤں گا. اور میڈیکل سائنسز اگر کہیں کہ اوپر والی جلد کو جلا دیا جائے تو نیچے والی جلد کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر جسم کو آگ کوئی اثر نہیں کرتی، تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری جلدوں کو بدل کر نئی جلدیں دے دوں گا تاکہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھو. میں اس عذاب سے ڈرتی ہوں، میں اللہ کو منہ نہیں دکھا سکتی یہ گندا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سزا تجھے دیں گے، تجھے پاک کر دیں گے، لیکن جاؤ پہلے اس بچے کو پالو، اس کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، دودھ پلاؤ. وہ دودھ پلاتی ہے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا، فطام کہتے ہیں اس بچے کو جو کہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے لے کر آتی ہے، دیکھو رسول اللہ اب تو یہ روٹی بھی کھا رہا ہے، اب تو پاک کر دیجیے. پلیتی کا آخرت کا احساس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسے پتا ہے کہ مجھے پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا. وہ بھاگ کے رجم کی سزا خود لینے کے لیے آ رہی. مائیں تو بچوں کے لیے جیتی. جب بچہ یہ دودھ پیتا ہوگا، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے اماں اماں کہتا ہوگا، کس قدر پیار نہ آتا ہوگا. لیکن وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنے رب کے حضور اس دن مالک یوم الدین کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنے کالے چہرے کو، یوم تسود الوجوہ، اس دن گناہوں کی وجہ سے یہ چہرے تو سیاہ ہو چکے ہوں گے، اس دن چہرے خوبصورت رکھنے کے لیے وہ حاضر ہو رہی ہے کہ اس دن چہرہ روشن ہو جائے. سزا ہو گئی. اور خدا لگتی کہیے کہ ظاہر ہے کہ اس عورت کے ساتھ کسی مرد نے ہی زنا کیا ہے نا. دیکھیے پولیس بھی نہیں بھیجی کہ بتا دو، پوچھا بھی نہیں کہ کس نے زنا کیا تھا، اس کو بھی تو پکڑے، کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس پر. وہ خود آ گیا، یا رسول اللہ اس کو پاک کیا ہے مجھے بھی پاک کر دیجئے. فکر آخرت، فکر آخرت ہو تو پھر انسان بڑی سے بڑی سزا لینے کو تیار ہو جاتا ہے. اتنی مائز کا ہی واقعہ ہے کہ جب ان کو سزا ہو رہی تھی تو ان کی چھینٹیں پڑیں خون کی ایک آدمی کے کپڑوں پر، تو اس نے کہا بدبخت نے خود تو مرنا تھا، ہمارے کپڑے بھی پلیت کر گئے. لیکن فکر آخرت کی وجہ سے جس طرح انہوں نے توبہ کی تھی، محمد رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم اس نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو میں پورے مدینے میں بانٹ دوں پورا مدینہ بخشا دوں. یہ تائب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، گناہ کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی صرف فکر آخرت سے. ذرا دیکھیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کی بنیاد پر جس طرح لوگوں کو سمجھایا
اور لوگوں کو تیار کیا، اس کا ایک انداز ملاحظہ کیجیے۔ عبد الملک کے زمانے میں ایک مکہ کے گورنر ہے، عمر بن عبدالعزیز ان کا نام ہے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز اتنے سخت اور جابر حکمران کا نام ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خباب بن ارت جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان کی بنیاد پر دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور دیکھتے ہوئے انگارے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر نے جن کو اپنے زمانے میں جب پہلی دفعہ دیکھا، ان کی کمر کو جب پہلی دفعہ دیکھا، تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر خود گر گئے۔ یعنی اس وقت بھی، اتنی دیر کے بعد بھی، ان کے جسم کے اندر وہ گڑے پڑے ہوئے تھے، وہاں سے خون اور پیپ رستا تھا اور ہڈیاں نظر آتی تھی۔ یہ صورتحال تھی۔ اس عظیم ہستی کو 70 کوڑے مروائے عبد المالک کے کہنے پر، اور پھر رات کو ٹھنڈے پانی کی مشق ڈالی، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ لیکن جس دن عبد الملک کے کہنے پر ہی آپ کو بادشاہ بنایا گیا، تو آخرت کی فکر لاحق ہو گئی کہ اپنے رب کو جا کر کیسے جواب دوں گا۔ خباب بن ارت، ان کو میں نے شہید کیا، رب کے حضور کیا جواب دوں گا؟ یہ فکر لاحق ہونی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز بدل گئے۔ وہ جاگیریں جو خاندان نے اکٹھی کر کے دے دی تھیں، وہ جاگیریں ساری قوم کو واپس کرتی۔ یہ جاگیریں میرے نہیں ہیں۔ قیامت کے روز اگر یہ جاگیریں میں نے اپنے پاس رکھی تو اس کا توق بنا کے میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا، کیسے کروں گا میں؟ کیا منہ دکھاؤں گا؟ کتنا بڑا جرم تو پہلے کر بیٹھا ہو۔ وہ معافیاں مانگتے ہیں رب سے رو رو کر، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر کر رہے، اپنے سپاہ کے ساتھ، صحرا کے اندر سخت گرمی ہے، اس گرمی میں دھوپ کی وجہ سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ خیمہ لگ جائے، پھر اس کے اندر جا کے آرام کرتا ہوں۔ اس دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اچانک سوچتے سوچتے سسکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین، کیا اس دھوپ کی تمازت نے آپ کو رونے پہ مجبور کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، جب دھوپ کی تمازت ہوئی تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ تفکیر پیدا ہوئی، یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگر میں آنے سے پہلے یہاں پر ایک خیمہ لگوا دیتا، اپنا ہراول دستہ بھیجتا، اس نے میرے آنے سے پہلے یہاں خیمہ لگایا ہوتا، تو پھر میں اس خیمے میں آ کے ٹھہر جاتا اور آج دھوپ کی تمازت سے بچ جاتا۔ یہ خیال مجھے اس طرف لے گیا کہ محمد رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر میں نے آخرت کے اندر اپنا خیمہ نہ لگایا اپنی نیکیوں کے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے، وہ برائیوں کو ختم کر کے، میں نے آخرت کے اندر اپنا گھر نہ بنا لیا، تو دوزخ کی آگ سے مجھے کون بچائے گا؟ ایک فکر آخرت تھی جس نے ایک بادشاہ کو امیر المومنین بنا دیا، اس نے رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ یہ بادشاہ پھر یوں کام کر رہے ہیں، یہ امیر المومنین بن گئے، اور امیر المومنین ہونے کے ناطے ایک دن کام کر کے تھکے مارے ہارے وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شاہی آداب کے تحت، وہ جو گھر میں سکھائے گئے تھے آداب، اس کے تحت بیوی بھی جو حضرت فاطمہ ہیں وہ بھی اور ان کی بیٹیاں بھی کھڑے ہو کر باقاعدہ استقبال کرتی۔ لیکن آج استقبال کا انداز بڑا عجیب ہوا کہ بیٹیوں نے بھی اور اہلیہ نے بھی منہ کے اوپر دوپٹہ لے رکھا ہے، اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بیٹیوں، کیا کوئی نئی شریعت نازل ہو گئی کہ باپ سے بھی پردہ، شوہر سے پردہ؟ اے اہلیہ، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ بیٹیاں تو خاموش رہیں،
اہلیہ نے کہا کہ امیر المومنین، شہزادیاں تو کل کی بھوکی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج کچھ دیر پہلے بیت المال سے پیاز اور روٹی ملی ہے، بیٹیوں نے ابھی کھانا کھایا ہے پیاز کے ساتھ، گھر میں کوئی سالن نہیں تھا کہ کھا سکتی۔ باپ آخر باپ ہے، تڑپ اٹھا، کلیجہ پھٹا کہ شہزادیاں کل کی بھوکی ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹیوں، اگر تم چاہو تو تمہارا باپ تمہیں انواع و اقسام کے کھانے کھلائے، بہترین تمہیں گھر کے اندر رکھے اور اچھا لباس تمہیں پہنا دے، لیکن میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ اگر حکومت کا مال، جو عوام کا مال ہے، وہ تمہیں کھلا دوں گا، کل قیامت کے روز مجھے اللہ دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا، زرکوم کھانے کو دے گا، مجھ سے میری نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ بولو یہ سودا منظور ہے تو تمہیں میں انواع و اقسام کے کھانے پیش کرتا ہوں۔ بیٹیاں تڑپ اٹھی، نہ بابا نہ، آخرت کے اندر اللہ آپ کو سرخرو کرے، ہم دنیا میں بھوکی رہ لیں گی، کبھی وہ مطالبہ نہیں کریں گی کہ حلال کی بجائے حرام کو لے آئے۔ اگر یہ فکر آخرت نہ ہوتی تو خدا لگتی کہیے کہ بیٹیاں پھر بھوکی رہتی۔ کاش میرے اس گفتگو کو آج کے حکمران بھی سن لیں کہ اس کی سیرت کو اپنا لیں کہ رات کو اگر وہ چراغاں کر کے گورنمنٹ کے تیل کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اپنا ذاتی جاننے والا اگر آ گیا ہے، اس سے گفتگو کرنے لگے ہیں تو چراغ کی لو بجھا دیتے ہیں کہ یہ دیا جو جلا ہے یہ اس وقت حکومت کے پیسوں سے چل رہا ہے، اس کے ساتھ صرف حکومت کا کام ہوگا۔ خدا لگتی کہ اگر کسی نے اس سیرت کو اپنایا ہو تو برائیاں رہ سکیں گی، بے حیائیاں رہ سکیں گی، آخرت کا خوف اور آخرت کے اندر انعامات کی امید کیا انسان کو نیکی کے اوپر نہ چلائے گی؟ لیکن وہ تو قرآن حکیم نے کہا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، مومن کی نشانی یہ بتائی ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میں اور آپ وہ ہیں جنہیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے ایک دن آئے گا اور ہم سب مر جائیں گے اور قیامت کے روز پیش ہوں گے، پتہ ہے یقین نہیں۔ کیونکہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوا کسی شخص نے عقل مند ہونے کے باوجود دیکھتا انگارہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہو، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ یہ آگ جلا دے گی۔ 7ویں منزل سے اوپر سے نیچے چھلانگ اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے یقین ہے کہ وہ مر جائے گا۔ زہر اس لیے نہیں پیتا، اسے یقین ہے کہ زہر مار دے گا، حالانکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ انگارہ یہاں اس لیے نہیں رکھ رہا، اسے یقین ہے کہ یہ جلا دے گی، حالانکہ دوزخ کی آگ تو اس آگ کی نسبت کتنے کھربا گنا زیادہ گرم ہے۔ اگر انسان کو یقین آ جائے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے بنیاد پر مجھے آخرت میں وہ آگ ملنا ہے تو وہ یہ کام کرے، کیا وہ برائیوں سے اجتناب کرنے والا نہ ہو جائے گا؟ وہ آخرت کی نیکیاں، وہ لول اور مرجان کے بنے ہوئے گھر اگر اسے نظر آتے ہوں، حریر اور ریشم کے پردے اس میں لٹکے نظر آتے ہوں، گاؤ تکیے لگے ہوں، مسندیں لگی ہوں، کھلونے پڑے ہوں، بہترین پھل موجود ہوں، اور جھولوں پر بیٹھ کر خاوند بیوی آپس میں باتیں کرنے کے وہ مناظر ان کے سامنے ہوں، تو اپنا گھر بنانے کے لیے کیا حرام کا مال کبھی اکٹھا کر سکیں گے؟ اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے حرام کی کوئی چیز لا سکیں گے؟ برائیاں دم توڑ جائیں گی اگر اس بات کا یقین ہو جائے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین مل جائے، یقین نصیب ہو جائے کہ ایک دن مجھے آخرت کے اندر اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی جواب دہی کرنی ہے۔ لوگوں، اس سے پہلے ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ نماز کے اندر جب یہ کہتے ہو کہ مالک یوم الدین، تو اس بات کا احساس کر لیا کرو کہ میرے اس اعمال جتنے بھی میں نے کیے ہیں ایک دن اس کے دربار میں حاضر ہو جانا۔
ہاں توبہ کر کے جو معاف کروا لے اس کی معافیاں ہو جائیں گی، لیکن توبہ تو کوئی کرے، یہ عہد کر لے کہ آئندہ برائی نہیں کروں گا، میں نیکی کی طرف چلوں گا۔ جس نے یہ رویہ اپنا لیا نماز کو قائم کرتے اس کے اندر کا مالک یوم الدین، اور سلام پھیرنے کے بعد تو نماز کو قائم کرنا ہے نا، پھر وہ ایسا کام کر سکے کہ وہ برائی کرے؟ کیا وہ پھر کوئی کام ایسا چھوڑ دے گا جو اس کے اندر اس کو حکم تھا کہ یہ ضرور کرنا، وہ نیکی کے کام تم نے ضرور کرنے ہیں، اس کو کرنے کو وہ چھوڑے گا؟ وہ تو حریص ہو جائے گا کہ آخرت کے اندر مجھے میرا رب انعامات سے نواز دے گا۔ آج آئیے اس کو پھر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حضرات جتنا جتنا آپ پڑھتے جا رہے ہیں اپنی نماز کے اندر اتنا ان معنی کے اندر اپنے سونے سے پہلے ہر روز خود اپنا احتساب کر لیا کیجیے کہ اگر آج سونے لگا ہوں صبح آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا؟ رب کے حضور کیا جا کے اپنی اس جواب دہی پر شرمندہ ہوں گا یا انعامات کا استحقاق ہوگا کہ دوزخ کی آگ نصیب ہوگی؟ یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے تو برائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں گی، نیکیاں انشاءاللہ پنپنے لگیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔